रजीम औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीनी तरीम चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर वफ़ियत से होंगे, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, मुल्क पाकिस्तान को, तमाम उम्मत मुसलमान को, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, 2 पारों का पहले तर्जमा आप तक पहुँच चुका है। अब तीसरे पारे का तर्जमा आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो आयत नंबर 253 से शुरू होता है। तो आइए हम इस तर्जमे की तरफ जाते हैं। उससे पहले मेरी तमाम नाज़रीन इकराम से गुजारिश है कि जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को भी दबा दें, लाइक भी कर दें, और इसको आगे शेयर ज़रूर किया करें। ये एक सदका जारिया है। नाज़रीन इकराम, मरने के बाद हमारा रजिस्टर बंद हो जाता है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रजिस्टर को खुला रखती है। एक, नेक साले औलाद। अगर नेक साले औलाद होगी, औलाद हमारे मरने के बाद भी कुछ पढ़कर हमें बख्शती रहेगी। दूसरी, वो चीज़ जो हम सदका जारिया की नीयत से, सदका जारिया के हिसाब से छोड़ जाते हैं, उसका सवाब हमें पहुंचता रहेगा। तीसरा, वो जो कोई दीन की बात, जो दीन का इल्म किसी दूसरे को दे जाए, उसका सवाब हमें पहुंचता रहेगा। तो ये एक सदका जारिया है। इसको आगे शेयर करते करें। कोई अमल करे या ना करे, आप कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीयतों को जानता है, वो नीयतों को समझता है। हमें अगर हमारी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसका भी सवाब देंगे, उसका भी अजर देंगे। तो मेरी हिसाब से गुजारिश है कि इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं हम पारा नंबर 3 की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 3, आयत नंबर 253। ये सब रसूल जो हमने मबूस फरमाए, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। इनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया और किसी के दर्जात में सब पर फ़ौक़ियत दी, यानी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला दर्जात में सब पर बुलंदी अता फरमाई। और हमने मरियम के फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़िह निशानियाँ अता की, और हमने पकीज़ा रूह से के ज़रिए उसकी मदद फरमाई। और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के पीछे आने वाले लोग अपने पास खुली निशानियाँ आ जाने के बाद आपस में कभी भी ना लड़ते, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया। बस इनमें से कुछ ईमान लाए और इनमें से कुछ ने कुफ्र इख्तियार किया। और ये बात याद रखो कि अगर अल्लाह चाहता, यानी उन्हें एक ही बात पर मजबूर रखता, तो वो कभी भी बाहम ना लड़ते। लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है, यानी लोगों को फैसला करने की आज़ादी अता फरमाता है और इनको ज़िम्मेदार ठहराता है। ऐ ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है, इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और काफरों के लिए ना कोई दोस्ती कारआमद होगी और ना कोई सिफारिश, और ये कुफार ही जालिम है। अल्लाह इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला है। ना उसको ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, सब इसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो इसके हुजूर इसके अज़न के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ मखलूक के सामने हो रहा है या हो चुका है, या जो कुछ
ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی، سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو پر محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند درجہ، بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبود ان باطلا کا انتظار، جو کوئی معبودان باطلا کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو ان کے لیے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے ایمان والوں کا اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں اور انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسا زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر کے دیکھ جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنا دے، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکارا ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کو ایک ایک ٹکڑے کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کے سے 7 بالیاں ہوگی، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 100 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہوئے جو لوگ اللہ کی راہ پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں
نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے اس ریاکاروں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان و عقائد پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ بھی ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے مال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا آیت نمبر 153 سے لے کر 253 سے لے کر 265 تک۔ تو آئندہ اس کے آگے دوسری قسط دوں گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ پسند آئے گا، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنے کے کافی چیزیں آئی ہیں، مال کیسے دینا ہے، صدقہ خیرات کیسے دینی ہے، اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے، اللہ کے مردے زندہ کرنے پر یقین کیسے رکھنا ہے، اور انہوں نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، اور مال دے کر کسی کو جتلانا بھی نہیں، وہ بھی آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ برائے مہربانی اس کو آگے شیئر ضرور کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔